سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں مضمر ہے۔ جناب، بچوں کو ایک بہت خوبصورت مقولہ یاد آیا کہ بچوں کو دین سکھا دیں، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ یہ بچے جو یہاں موجود ہیں، انہیں دینیات سے واقف کاری اور روشناسی فراہم کرنا کس کی ذمہ داری بنتی ہے جناب؟ ان ماؤں کی کہ جو یہاں حاضر و موجود ہیں، کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مقام فضیلت پہ فائز اس طرح سے فرما دیا کہ اب جنت ان کے قدموں تلے آ گئی۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہرگز نہیں۔ اصل میں حضور کی محبت یہ ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیلی روٹین کے یعنی کہ جو معمولات ہیں آپ کے، اس میں بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ بتائیے کہ کس طرح حضور کی سنتوں کو روزمرہ کی زندگی میں شامل کیا جا سکتا ہے، اپنایا جا سکتا ہے۔ جناب، میں ملتمس ہوں خصوصی خطاب کے لیے محترمہ ڈاکٹر زنیرہ عنبر سے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ سمجھائیں، ہمیں سکھلائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، کیونکہ ماؤں کو بچوں کو برداشت سکھانی ہے، ماؤں کو بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ بتانا ہے۔ حضور کس طرح مسکراتے تھے، حضور کس طرح تعلیم دیتے تھے، حضور کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ پڑھیے گا درود ان پہ، وہ جس نے کہ دشمن کو خنجر سے نہیں مارا، اخلاق سے مارا ہے۔ تو جناب، اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ اور یہ چونکہ عمل خیر ہے اور میں جانتی ہوں اپنی بے بدعاتی کو بھی، لیکن اس کے باوجود اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہی ہوں۔ میں بھی ایک ماں ہوں اور میرے سامنے مائیں بھی موجود ہیں اور ان کے پیارے بچے بھی۔ تو میں محترمہ ڈاکٹر زنیرہ عنبر سے، جن کی گفتگو میں اصلاحی عناصر صاف جھلکتے ہیں اور جن کی اثر آفرینی کی میں بہت بڑی مداح ہوں، آئیے اور رستم پہ ہم سب کی رہنمائی فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی۔ بچے بھی موجود ہیں اور ماشاءاللہ ان کی مائیں بھی ساتھ موجود ہیں، اور ہمارا مقصد اس نشست سے خصوصی طور پر تربیت کرنا ہے مسلمان ماؤں کی، تاکہ وہ جو ابھی آپ نے سنا، ہماری بہن نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ مائیں اس بات پر بہت فخر محسوس کرتی ہیں، بہت خوش ہوتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا کیا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کو کیوں دیا؟ میں مختصر اس پہ بات کر کے اور پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی ابتدائی یعنی پہلی درس گاہ، اس کا سب سے پہلا وہ ادارہ جہاں سے وہ سیکھتا ہے، اس کی ماں کی گود ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ بھی آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے نہ سنی ہو، لیکن میں کلیئر کر دوں کہ گود کسے کہتے ہیں۔ پیدائش سے لے کر شروع کے 3 سال بچے کے ماں کی گود میں رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے 3 سال کی عمر کے بعد بچے گود سے بھاگنے لگتے ہیں۔ تو یہ وہ 3 سال ہیں جہاں سائنس بھی یہ ثابت کر رہی ہے کہ بچے کی دماغی نشو و نما اور اس کی نیچر، اس کی فطرت بن جاتی ہے ان ابتدائی 3 سالوں میں۔
تو اللہ ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب ہم نے سکھانا کیا ہے اپنے بچوں کو؟ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا بچہ سیکھنے کے قابل ہو جائے تو اسے 3 چیزیں ضرور سکھاؤ. یہ ابتدائی 3 باتیں ہیں جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے. اللہ کے حبیب کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت اور قرآن. کچھ رہ گیا کیا؟ ان 3 چیزوں میں سبھی آ گیا. تو ہم اللہ کے حبیب کی محبت سے آج بات کرتے ہیں تو باقی 2 چیزیں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گی. ہمارا مین ٹاپک ہے، میرا خاص موضوع ہے اس وقت، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حب محبت کو کہتے ہیں، اور محبت کا وہ جذبہ ہے جو ہر شخص اس سے واقف ہے. نہ صرف انسان بلکہ جانوروں میں بھی یہ جذبہ ہے. اگر ماں کے دل میں، چاہے وہ انسان کی ماں ہے، چاہے وہ کسی درندے کی ماں ہے، کسی جانور کی ماں ہے، محبت نہ ہوتی تو وہ بچے کی پیدائش اور پرورش کے مراحل کو اس خوش اسلوبی سے ادا نہ کرتی. محبت اگر ہمیں ہے تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. وہ تقاضے آپ کو سمجھ آ جائیں گے اگر لفظ محبت کو سمجھ لیجئے. محبت کی بے شمار تعریفات کی گئیں. ایک جامع تعریف یہ ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ تم اپنے اندر سے اپنے اوصاف، اپنی شخصیت، اپنے تمام کردار کو نکال کر خود کو خالی کر لو، اور پھر جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہارا محبوب ہے، اس کے اوصاف، اس کی صفات، اس کے کردار کو اپنے اندر بھر لو. کیا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا؟ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، کیا ہم اس کو کاپی نہیں کرتے؟ کیا ہم اس کو فالو نہیں کرتے؟ کیا ہم اس کی ناراضگی سے نہیں ڈرتے؟ اور دنیا کی محبت، اگر ہم بات کریں عشق مجازی کی، آج 10 منٹ میں کسی کو دیکھا، محبت میں گرفتار ہوئے اور اس کے لیے جان قربان کرنے کے دعوے کرنے لگے. جانتے بھی نہیں ہیں وہ کون ہے، کیسا ہے، میرا ہمدرد ہے، میرا مخلص ہے، مجھ سے وفادار ہے یا نہیں ہے. مگر ہمارا کانسیپٹ اتنا اسٹرانگ ہے محبت کا کہ ہم جان تک کی پرواہ نہیں کرتے اگر کسی سے محبت ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ یہ جذبہ محبت کا ہمارے اندر رکھا ہے تو ہمیں صحیح ڈائریکشن بھی بتا دی کہ محبت کا جذبہ تو تمہارے اندر ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ تمہیں محبت ہونی کس سے چاہیے. سورہ توبہ میں آیت مبارکہ 24 کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم مومنوں کو خطاب کر کے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ اگر ان کے دلوں میں اپنی اولاد کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے ساتھیوں یعنی اپنے جوڑوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنے مکانات کی جنہیں یہ محبت سے تعمیر کرتے ہیں، اپنے کاروبار کی جس کے لیے یہ مشقت کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کی محبت، ان کی پسندیدگی اللہ سے، اس کے حبیب سے اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے سے یا جہاد کرنے سے بڑھ کر ہے تو پھر انتظار کریں. اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. پتہ یہ چلا کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ، اس کے حبیب اور پھر اللہ کی راہ میں جد و جہد یا جہاد جس کو ہم کہتے ہیں اسٹرگل، یہ ہونی چاہیے. اب ہم میں سے کون ہے جو اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ اور اگر ہم اللہ سے محبت نہ کریں تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ نہ دنیا ہماری ہے اور نہ آخرت. ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہی ہے. اس کا ایک شارٹ کٹ ہے. ہم سب اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے رہیں، لیکن ہمیں کیا پتا کہ اللہ ہماری محبت کو قبول فرما رہے ہیں یا نہیں. تو اس کا بھی حل قرآن پاک میں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں عطا کر دیا گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے حبیب سے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بندے میری محبت کی تلاش میں آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، انہیں بتائیے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ إِنَّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فرمایا کہ ان کو فرما دیجئے اگر یہ
اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اے ایمان والو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میرا اتباع کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ سبحانہ تعالی تمہیں محبوب بنا لے گا۔ یعنی ابھی تو ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم اللہ ہمیں پسند فرماتے ہیں کہ نہیں، لیکن جب ہم نے اتباع رسول کی، جب ہم اللہ کے حبیب کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، جب ہم اللہ کے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے لگے، جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، تو تب کیا ہوگا؟ اللہ نہ صرف ہم سے محبت فرمائیں گے، فرمایا ہمارے گناہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے صدقے بخش دیا جائے گا۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، کیوں؟ کیونکہ اللہ بخشش فرمانے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ اطاعت ہے جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہمیں توفیق ہوئی تو خود بخود ہمارے اندر شامل ہو جائے گی۔ کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ کوئی آپ سے محبت کا دعویٰ کرے اور پھر وہ ایسا عمل کرے جو آپ کو سخت ناپسند ہے، اور اگر وہ آپ سے کہے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن ہر وہ کام کرے جس سے آپ نے سختی سے منع کیا، جس پر آپ ناراض ہوئے، جس پر آپ نے وعید کی، جس پر آپ نے کسی کو وارننگ دی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میں کہوں کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے لیکن میں ہر وہ کام کروں جو آپ کو ناپسند ہے؟ کیا میں اپنے دعوے میں سچی ہوں؟ کیا آپ کو میری محبت کا یقین ہوگا؟ ہر دیکھنے والا بھی مجھ پر ہنسے گا کہ یہ تو کہتی ہیں ان سے محبت ہے۔ اور جیسے ابھی میں نے عرض کی کہ محبت میں تو انسان اپنی ذات کو مائنس کر دیتا ہے۔ جس سے ہمیں محبت ہے ہم اپنی روٹین میں دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے گھر میں، کہ اپنی پسند کو ہم ترجیح نہیں دیتے ان کی پسند پر۔ مجھے کچھ کھانے میں پسند نہیں ہے لیکن میرے بچوں کو پسند ہے تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ یہ کھا لوں گی، یہ نہیں کہتی کہ آپ وہ کھائیے جو مجھے پسند ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی اگزامپلز ہماری زندگی میں ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہماری زندگی سنور نہیں سکتی، ہماری آخرت میں نجات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس رسول سے ہم محبت کیوں نہ کریں جنہوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے میں سراسر ہماری بھلائی ہے۔ آپ سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ، ہماری کوئی بھلائی چاہنے والا نہیں ہے۔ ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ یک طرفہ ہو سکتی ہے، ہمارا اپنا احساس ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب سے ہم محبت کیوں نہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے نبی کی شان میں قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے نبی تم پر اتنے زیادہ مہربان ہیں کہ خود تمہیں اپنے نفع اور نقصان کی اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی میرے حبیب کو تمہاری خیر خواہی اور بھلائی عزیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور میری امت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، لوگ پروانوں کی طرح اس آگ میں گرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ شخص انہیں آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ لوگ اس پر غالب آ رہے ہیں اور اس گڑھے میں آگ کے گرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ شخص انہیں کمر سے کھینچ کھینچ کر پکڑ پکڑ کر آگ سے دور کر رہا ہے۔ فرمایا وہ میں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کے حبیب ہیں جو ہمیں جہنم سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کی پیدائش مبارک ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، تو بی بی آمنہ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اور راتوں کو آنسو بہائے اپنی امت کی مغفرت اور ہدایت کے لیے۔ پیاری بہنوں، آج جو سب سے بڑا میسج ہے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، دیکھیے پھر وہی والی بات آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، واہ، پھر اگر تو نے خود کو اس کے سپرد کر دیا جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھے وہ جو تیری چاہت ہے،
اور اگر تو سبحان نے اللہ، نافرمانی کی اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ ہم کتنے بے بس ہیں، ہم لڑ نہیں سکتے، ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ جو رؤوف ہے، جو رحیم ہے، اس کی چاہت کا اتباع کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے فالو کرنا ہے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نے عرض کی کہ حب رسول اتباع رسول سے لنکڈ ہے، یہ الگ نہیں ہو سکتی۔ آج کیسے ٹرینڈ سیٹ ہوتے ہیں، کسی پسندیدہ آپ کی شخصیت نے کوئی مخصوص لباس پہنا، کوئی مخصوص کلر پہنا، آپ کو نظر آئے گا، اسپیشلی ہمارے نوجوانوں میں یہ ٹرینڈ ہے، فوراً اس کے لباس کی نقل کریں گے۔ کسی نے داڑھی رکھ لی، اس کی نقل کریں گے، جی فیشن میں ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اس بندے کو پتہ بھی نہیں کہ آپ اس کے اتنے بڑے فین ہیں کہ آپ اس کو کاپی کر رہے ہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں دے گا، وہ آپ سے متاثر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے حبیب کی پیروی کی تو آپ نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چونک گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کیسا؟ آپ نے فرمایا سنو، میرا امتی وہ ہے جس نے میری اتباع کی، میری پیروی کی، اور جس نے میرے راستے کو چھوڑا اس نے میرا انکار کیا۔ تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ میں ایز اے مدر نہیں چاہوں گی کہ میرے بچے میرے فرما بردار ہوں۔ سچ دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے کہ آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ آپ کے بچے آپ سے منہ پھیر لیں، پلٹ کر دیکھیں بھی نہ؟ اور آج کل تو استغفر اللہ کہ وہ اولڈ پیپل ہوم کا ٹرینڈ جو بنتا چلا جا رہا ہے، اس میں ہماری ذمہ داری بھی تو ہے، اس میں کچھ ہماری کوتاہیاں بھی ہیں۔ اگر ہم انہیں اللہ کی اور اس کے حبیب کی محبت سکھا دیتے، اگر انہیں اللہ کا ڈر ہوتا، اگر انہیں یوم آخرت پر ایمان ہوتا، اگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم ہوتا، تو وہ ہمیں کیسے چھوڑ کر جا سکتے تھے جبکہ انہیں بتایا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ خیال ہم نے رکھنا ہے کہ آج ہم یہ دیکھیں کہ سارا کا سارا دین ہمارے دنیا کے نفع کے لیے بھی ہے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ دین سکھانا ہے، اچھا یہ 15 منٹ ناظرہ ہم نے اس بچے کو پڑھا دیا ہے، حق ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اتباع رسول، ان کو رول ماڈل اگر آپ نے بنایا ہے، اللہ کے حبیب کے لیے خود قرآن پاک میں فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ، میرے حبیب اخلاق کے سب سے بلند درجے پر فائز ہیں۔ اگر مجھے اللہ کے حبیب کی محبت دل میں محسوس ہوتی ہے تو میرے عمل سے نظر آنی چاہیے۔ کیا شاعر کہتا ہے کہ میں محبت کا غلبہ مجھ پر اتنا زیادہ ہے کہ میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کریں تو آپ کی شخصیت میں اس کا رنگ جھلکنے لگتا ہے، آپ کا انداز اس کے انداز جیسا نظر آتا ہے، آپ کے کانسیپٹ اس کے کانسیپٹ جیسے نظر آتے ہیں، آپ کی پسند وہ ہوتی ہے جو آپ کے محبوب کی پسند ہے، اور آپ اس چیز کو سخت ناپسند کرتے ہیں جو آپ کے محبوب کو ناپسند ہو۔ آج بچوں کو یہ سکھائیے کہ اگر حب رسول ہمارے اندر، اور جس دل میں محبت ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ اس دل میں حوصلہ بھی ہوتا ہے، برداشت بھی ہوتی ہے، صبر بھی ہوتا ہے، ادب بھی ہوتا ہے، لحاظ بھی ہوتا ہے، اور ایثار بھی ہوتا ہے۔ محبت اگر آپ کے دل میں داخل ہو جائے گی تو نیگیٹیوٹی، نفرتیں، بغض، کینہ، تعصب یہ دل میں ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ آپ سن رہے تھے ماشاءاللہ ایک ایک نعت کا شعر اگر آپ غور سے سنیے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی حیات مبارکہ کے دو اہم مقاصد۔ سب سے پہلا، انسانیت کی خیر خواہی، ریگارڈلیس آف ریلیجن، کون کس مذہب سے ہے، ہمیں سب کی خیر خواہی کرنی ہے، ہمیں سب کو حق کا پیغام دینا ہے، ہمیں سب سے اچھی بات کرنی ہے، ہمیں سب کو اچھی نصیحت کرنی ہے۔ اب یہ جس کو ہم کہتے ہیں تبلیغ، اور ابھی آپ نے نعت میں سنا کہ اللہ کے حبیب نے فتح کیسے کیا قلوب کو،
تلوار سے آپ فتح نہیں حاصل کر سکتے. تلوار سے کوئی آپ کے سامنے ظاہری طور پہ تو سرنڈر کر سکتا ہے، لیکن اس کا دل آپ کی محبت کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتا. آپ نے ایک مصرع سنا ہوگا اور ایک واقعہ سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ عزیز مصر، اور وہ زلیخا کا جو واقعہ تھا کہ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہوتی ہیں اور اب مصر کی خواتین ان کو تنقید کرتی ہیں، ان کو برا بھلا کہتی ہیں، تو وہ ایک ڈسپلے کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اگر تم یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتی تو تم بھی وہی تمہاری کیفیت ہوتی جو میری ہے. اور اس میں آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ انہوں نے پھل پیش کیے تھے اور چھریاں، نائفز سب کے ہاتھ میں دے دی تھی. خواتین نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور وہ کاٹ رہی تھی پھل، مگر بے خیالی میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. یہ تھی ایک جھلک یوسف علیہ السلام کی. اور میرے آقا، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا، ایسا دیکھا کہ گردن کٹوانے کے لیے بخوشی راضی ہیں. سبحان اللہ. اور ہوش و حواس میں وہ تو بے ہوش ہو گئی نا، خیال نہیں رہا کہ ہاتھ کاٹ رہی ہیں. یہاں تیار ہیں اہل ایمان اپنی گردن بھی کٹوانے کے لیے، لیکن جب بات ہوتی ہے ایثار کی تو یہی وہ مسلمان ہیں کہ اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہ کر دوسرے کا پیٹ بھرتے ہیں. بڑی سے بڑی کسی نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، حق مارا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کے لیے اس کو معاف کر دیتے ہیں. آج ہم سے کوئی تھوڑی سی زیادتی کر جائے، ہمارے بچے کو ٹوک دے، چاہے وہ غلط بات بچے نے کی ہو، پھر بھی ہمارا دل اس سے کھٹا ہو جاتا ہے. بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، بہن بہن سے روٹھ جاتی ہے، اور تو اور بیٹی اپنی ماں سے یعنی بچے کی نانی یا دادی سے ناراض ہو جاتی ہے. میرے بچے کو آپ نے ٹوکا کیوں؟ ماشاءاللہ. میرے بچے کو آپ نے روکا کیوں؟ اللہ کے حبیب کی تربیت اور تعلیم دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح سے بڑے بڑے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا اور ان سے صرف اس لیے حسن سلوک کیا کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر اور ایثار اور محبت کو پھیلانے کی دعوت دی ہے. میں اپنی بات کو اس پر ختم کروں گی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے جناب. تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے والدین کو سمجھانے کے لیے، خصوصی طور پہ ماؤں کو سمجھانے کے لیے یہ تربیتی نشست منعقد کی گئی ہے. اور میں اب چاہوں گی کہ اس پروگرام میں ایک بریک کو شامل کیا جائے. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ درود بھیجیے. ہم حاضر ہوتے ہیں.